Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to this session, which is on principles and styles of teaching and learning. Last time جو ہم نے strategies of learning discuss کی تھی, I hope کہ آپ کو تھوڑے concepts آپ کے clear ہو گئے ہوں گے. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے principles کیا ہوتے ہیں اور styles of teaching and learning کیا ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ ان کے ٹیچنگ کے اور لرننگ کے سٹائلز ہوتے ہیں. سو وہ کیا ہوتے ہیں, کون سی تھیریز ہے, ایڈلٹ اور بچوں میں کیا فرق ہے, ان تمام چیزوں کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور کیسے ہم افیکٹولی ٹیچنگ کر سکتے ہیں. سو آئیے دیکھتے ہیں کہ پرنسپلز اینڈ سٹائلز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ کیا ہوتی ہیں. آبجیکٹیوز اس سیشن کی ہے کہ ہم نے کریکٹرسٹکس آف گڈ ٹیچر اینڈ رول آف ٹیچرز ان نرسنگ ڈسکس کرنا ہے. پرنسپلز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ, مختلف فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹیچنگ اور لرننگ کے مختلف جو سٹائلز ہیں ان کو ہم کمپیئر بھی کریں گے, اور ساتھ میں ایڈلٹ اور چائلڈ جو ہم کہتے ہیں کہ انڈراگوگی اور پیڈاگوگی, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, ان میں کیا ڈفرینسز ہیں, کون سی تھیریز ہیں, وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے. بیسیکلی جو ٹیچر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے گڈ ٹیچر از لائک اے کینڈل, اٹ کنزیومز اٹ سیلف ٹو لائٹ دا وے فار ادرس. سو آپ نے دیکھا ہوگا بہت بہت جو ساری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اکثر یہ جو موم بتی یا شمع کی پکچرز, کینڈل کی پکچرز انہوں نے اپنے مونوگرامس پہ لگائی ہوتی ہے. وہ شو کرتی ہے اس چیز کو کہ آپ کا جو استاد ہے, ٹیچر, اس کا رول ہے کہ آپ کو صراط مستقیم دکھائے, آپ کو وہ رستہ دکھائے جس پہ سکسیس ہے, جو کہ آپ کو اپنے گول کی طرف لے کے جاتے ہیں. سو جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے, بہترین ٹیچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلائے لیکن آپ کے لیے آپ کا راستہ روشن رکھے. رول, رسپانسبلٹیز, جو کمپیٹنس ہے, یہ ٹرمز ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے بیفور وی موو آن اینڈ ڈسکس دی اسٹائلز آف لرننگ اور پیڈاگوگی اور انڈراگوگی. رول کیا ہے؟ رول بیسیکلی دی کریکٹرسٹکس اینڈ ایکسپیکٹڈ سوشل بیہیویئر آف این انڈیویجول ہے. اب یہ دیکھیں کہ رول آپ کو کہتے ہیں کہ نا کہ ہمارا سوسائٹی میں کیا رول ہے, آپ کا کیا رول ہے, ان کا کیا. سو یہ جو سوشل بیہیویئر ہم سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں ایز انڈیویجول, وہ ان کریکٹرسٹکس یا ان ایکسپیکٹیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ رول ہے. جیسے فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں ان کا رول سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال ہے, بچوں کا خیال رکھنا ہے, جبکہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ہماری سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس نے کام کرنا ہے, پیسے کما کے لانے ہیں, گھر کے اخراجات, گھر کے باقی کام وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ رول ہے. اسی طرح ٹیچرز کی بھی رول ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے سلائیڈز میں کہ وہ کیا ہوتی ہیں. اس طرح رسپانسبلٹی, اب رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ٹیکنگ کیئر آف ونز ڈیوٹیز, جو آپ کی امیجیٹ رسپانسبلٹیز ہیں, ذمہ داریاں ہیں ایز اے پروفیشنل پرسن, وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹیز ہیں. سو یہ رول از سم تھنگ ویری بگ اور براڈ, ایک بڑی چیز. اس کے اندر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہوتے. if you are fulfilling your responsibilities, it means indirectly کہ آپ اپنا رول صحیح پرفارم کر رہے ہیں.
اب رسپانسبلٹیز آپ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، وہ آپ کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. کریکٹرسٹکس بیسیکلی کچھ فیچرز ہوتے ہیں دیٹ ہیلپس آئیڈینٹیفائی اور ڈسکرائب a distinguishing mark اور trait. کچھ کوئی بھی جو ٹریٹس یا مارکس ہے جو چیزوں کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کریکٹرسٹکس کہتے ہیں. جیسے وائٹ اینڈ بلیک، دیز آر کریکٹرسٹکس. کلرز، لینگویج، مختلف یہ جو چیزیں ہیں یہ کریکٹرسٹکس ہیں. اس طرح کمپیٹنس ہے. اب کمپیٹنس جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسپیسیفک رینج آف اسکلز، نالج اور ایبلٹی اینڈ along with ایٹیٹیوڈس. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہیں آپ کی. اسکلز، نالج اور ایٹیٹیوڈ، ان کا ایک مجموعہ ہے، ان کا پروڈکٹ ہے. سو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کمپیٹنٹ ہے یا یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو ہم کس کو کہیں گے کہ یہ کمپیٹنٹ ہے اور کس کو کہیں گے کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے پاس اس چیز سے ریلیٹڈ نالج کتنا ہے فرسٹ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے سکلز کس طرح ہے، اور ویری موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. جب تک اسپیسیفک نالج اور سکلز کے ساتھ آپ کا رائٹ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا نا، تو وہ اس کی کمپیٹنسی زیرو ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نالج پلس اسکلز ملٹی پلائی بائی ایٹیچیوڈ. سو اگر آپ فار ایگزامپل 100 میں سے 100 مارکس لے لیتے ہیں، آپ کا نالج بھی پرفیکٹ ہے اور آپ کی سکلز بھی پرفیکٹ ہے، آپ ان کو ایڈ کریں اور 100 بنتا ہے. لیکن اگر آپ 100 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ود زیرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیٹنسی آپ کی زیرو ہو گئی ہے. سو ایٹیچیوڈ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے کمپیٹنس میں. سو کریکٹرسٹکس آف گڈ ٹیچر کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بہت سارے مختلف انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوگا. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں پوسٹ آر این بی ایس نرسنگ. اب یہاں تک آنے کے لیے آپ مختلف انسٹیٹیوشن سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ نے پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، ڈپلومہ نرسنگ، اسپیشلٹیز، اور بہت سارے لوگوں نے یونیورسٹی کی ڈگریز بھی لی ہوگی. اینڈ ناؤ یو آر سٹنگ ہیئر ان دس یونیورسٹی. سو ٹیچر کیا، بہترین ٹیچر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا. سو اس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک استاد صرف اور صرف لیکچرر نہیں ہوتا. وہ آپ کو صرف لیکچر نہیں دیتا، وہ آپ کی گرومنگ کرتا ہے. آپ کے بہت سارے رول ان کے ہوتے ہیں جو اس نے پلے کرنے ہیں. سو بیسیکلی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ گڈ ٹیچرز آر اسٹرانگ کمیونیکیٹر. یہ جب تک وہ کمیونیکیٹ صحیح نہیں کر سکتا، وہ ایک اچھا استاد نہیں بن سکتا. فار اے گڈ ٹیچر ٹو بی فار اے ٹیچر ٹو بی اے گڈ ٹیچر ہی شوڈ ہیو اے اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز along with listening skills جو بہت زیادہ میٹر کرتے. اکثر ایسے استاد ہوتے ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ کمیونیکیشن میں جو لسننگ سکلز ہیں وہ بھی پارٹ آف دی کمیونیکیشن سکلز ہیں. سو ایک اچھا کمیونیکیٹر بھی ہونا چاہیے اور ایک اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کولیبریشن کو فوکس کرتا ہے، ایڈاپٹ کرتا ہے چیزوں کو. یہ نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے، وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے، کولیبریٹو اسٹوڈنٹ کے ساتھ. جیسے ہم نے اڈاپٹ، اب ہم آپ کو آن لائن ٹیچنگ کے تھرو سکھا رہے ہیں اور انفارمیشن دے رہے ہیں، بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک قسم کا. یہاں پہ ٹیچنگ سے زیادہ فیسیلیٹیشن کا ایز اے فیسیلیٹیٹر رول ہوتا ہے. سو teachers engage their students in discussion and in a healthy discussion. Empathy is very important. نرسنگ میں ویسے امپورٹنس ہے، ٹیچنگ میں بھی اسی طرح امپورٹنس ہے جس طرح
نرسنگ کلینکل سائڈ پہ ہے. اف یو ڈونٹ ہیو ایمپتھی، اگر آپ اس کے شو میں اپنے پاؤں رکھ کے سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیسا فیل کر رہا ہے، وہ اس کی لرننگ کیسے ہو رہی ہے، کیا وہ لرن کر بھی رہا ہے یا نہیں، کیا پرابلمز ہیں اسٹڈی میں، اگر یہ چیز نہیں ہے وہ اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا. پیشنس ہونی چاہیے. اگر آپ پیشنٹ نہیں ہیں، اگر آپ کو غصہ آتا ہے، اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے ایموشنز کو، تو وہ اچھا استاد کبھی بھی نہیں بن سکتا. سو یو ہیو دس پیشنس اسکل. ریئل ورلڈ لرننگ کو ویلیو دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اگر کسی دن اس رول میں آ جائیں جس رول کے لیے آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے پلے کر سکے. سو گڈ ٹیچر ویلیو ریئل ورلڈ لرننگ. گڈ ٹیچر آلسو شیئر بیسٹ پریکٹسز، جو اکثر لوگ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ہاں، اچھے ٹیچر کو آپ کے ساتھ بیسٹ پریکٹسز شیئر کرنی چاہیے. اینڈ دین اٹس اپ ٹو یو دیٹ ویدر یو آر، آپ کو اگر وہ اس میں یہ ساری سکلز ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی آپ میں یہ چیزیں آتی ہیں. گڈ ٹیچر آر لائف لانگ لرنر. یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک کانٹیکٹ ہوا اور بات ختم ہو گئی. اس کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ ہونا چاہیے، اسپیشلی آپ کی لرننگ پہ، کہ آپ صرف شارٹ ٹرم آپ کی لرننگ نہ ہو، بلکہ آپ سے وہ لائف لانگ لرنر بنائے. سو یہ جی ٹیچرز کے مختلف رولز ہیں. اب آپ رولز کو دیکھیں کہ موٹے موٹے جو رولز ہیں وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، رول ماڈلنگ وہ کر رہا ہوتا ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، ریسورس ڈیولپر ہوتا ہے، پلانر ہوتا ہے اور اسیسر ہوتا ہے. یہ سارے آپ کے رولز ہیں. کچھ آپ کے اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ سے ہوتے ہیں، کچھ آپ کی ٹیچنگ ایکسپرٹیز سے ہے، کچھ آپ کی اسٹوڈنٹ سے ہے، کچھ میڈیکل ایکسپرٹیز ہے. بٹ اینی ویز جو آپ کے رولز ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کا فیسیلیٹیٹر کا رول ہے. سو فیسیلیٹیٹر کے رول میں آپ دیکھیں کہ دو ایروز دیے ہوئے، لرننگ فیسیلیٹیٹر اور مینٹر. تو لرننگ فیسیلیٹیٹر اور مینٹر کا یہ مطلب یہ ہے کہ لیکچر صرف آپ کو نہیں دیتا، آپ کی لرننگ کو صرف فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، کہ آپ کو انفارمیشن دی اور پھر ختم ہو گیا سارا. نہیں، دیٹ از اونلی ون پارٹ آف دی فیسیلیٹیٹر رول. سیکنڈ سب رول اس کا یہ ہے کہ مینٹرنگ آپ کی کرے. اب مینٹرنگ از ون اسٹیپ اہیڈ آف دس لرننگ فیسیلیٹیشن یا لیکچرنگ. مینٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیری مریدی والا چکر ہوتا ہے نا، کہ آپ کو بیونڈ لیکچر، بیونڈ آپ کے کلاس سے ہٹ کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ جو کمی آپ میں ہے، جو ویکنس آپ میں ہے، وہ نکل جائے، اور آپ بہترین طریقے سے جس رول کے لیے آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے وہ نالج بھی آپ ایکوائر کرے، وہ سکلز بھی آپ ایکوائر کرے، اور اس ایٹیچیوڈ تک بھی آپ پہنچ جائے. سو اس کے لیے مینٹرنگ کرنی ہوتی ہے. رول ماڈل آپ کا آن دا جاب رول ماڈلنگ بھی آپ کی کرتا ہے، اور ٹیچنگ ایز اے ٹیچنگ رول ماڈل بھی. سو ٹیچر از آلویز رول ماڈل فار مینی آف دا اسٹوڈنٹس. بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اگر وہ اس کی رول ماڈلنگ ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا استاد ٹائم پہ آ رہا ہے، ٹائم پہ جا رہا ہے، ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے، نالج اس کا ٹھیک ہے، سکلز اس کے ٹھیک ہیں، تو آپ میں آٹومیٹیکلی وہ چیز انکلکیٹ ہوتی ہے کہ جی میں نے بھی اس طرح کی رول کسی دن لرن کرنا ہے، جس طرح میرا استاد ہے میں نے اس طرح بننا ہے. سو وہ آپ کا بہترین رول ماڈل ہوتا ہے. انفارمیشن پرووائڈر، انفارمیشن پرووائڈر میں لیکچرر اور کلینکل پریکٹس دونوں آ جاتی ہیں، کیونکہ میڈیکل ہماری ایکسپرٹیز ہے، نرسنگ ایکسپرٹیز ہیں. سو یہاں پر آپ کی لیکچرنگ اور کلینکل پریکٹس دونوں
پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ریسورس ڈیولپر میں ریسورس مٹیریل کریٹر، اسٹڈی گائیڈ پروڈیوسر، یہ دونوں رول وہ آپ کو مٹیریل بھی دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. ساتھ میں جو پلانر ہے، آپ کی کریکولم پلاننگ، آپ کی کورس آرگنائزیشن، یہ سارا اس کا رول ہے. اس طرح اسسمنٹ میں جو اسیسر کا رول ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اور کریکولم کی بھی ایوالویشن ہوتی ہے. کریکولم میں دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو غیر ضروری آپ کی کریکولم میں ہوتی ہے، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمبیگوس ہوتی ہیں. تو ان کو بھی ٹھیک کرنا، کریکولم کو بھی ایوالویٹ کرنا، ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹ کی ایوالویشن بھی ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے، رول اس کا ہوتا ہے. یہ جتنے رولز ہیں یہ ہم نے ہارڈن اور کراس بے کی بک سے لیے ہیں، جو کہ میڈیکل ٹیچر میں پبلش ہوئے. So if somebody wants to read about this, it's very interesting to read. اب دیکھیں آتے ہیں لرننگ سٹائلز کی طرف. لرننگ سٹائل سب سے پہلے شروع ہوا ڈیوڈ کالبس کا ماڈل. فیمس لرننگ سٹائل ماڈل ہے جس کو ہم لرننگ سٹائل ماڈل بھی کہتے ہیں. اس طرح سب سے پہلے لرننگ سٹائل ہے کیا؟ اب لرننگ سٹائل جو ہے they refer to a range of competing and contested theories that aim to account for different in individual learning. So آپ کی جو مختلف رینج آف کمپیٹنگ یا جو تھیریز ہیں، ان کے تھرو جو آپ میں جو آپ کا ایم ہے کہ آپ کس طرح لرن کرتے ایز اے انڈیویجول، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک لرننگ سٹائل ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لسننگ کے تھرو بڑا اچھا سمجھ آ جاتا ہے. میرے طرح کا بندہ ہوگا تو اس کو اگر آپ موویز یا ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، مجھے زیادہ میں لرن کرتا ہوں. اینڈ آئی لائک پریکٹیکل تھنگس. سو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریڈ کر کے ہی ان کو بہت آسانی سے اور بہت اچھا سمجھ آ جاتا ہے. جس طرح بہت سارے لوگ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے نوٹس مانگتے ہیں کہ مجھے سر نوٹس بھیج دیں. سو یہ ان کی اپنی ایک لرننگ، ان کا سٹائل ہے. اسی طرح many theories share the proposition that human can be classified according to their style of learning, but differ in how the proposed style should be defined, categorized and assessed. So یہ مختلف جو لرننگ سٹائلز ہے، لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور ان کو لکھا ہے. اس کے مختلف جو انڈیویجولز ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. شاید ایک بندہ لسننگ کے تھرو اچھا لرن کر رہا ہو، دوسرا صرف ریفلیکشن کے تھرو لرن کر رہا ہو، تیسرا ویڈیوز واچنگ، یا somebody who is like پریکٹیکل، اس کو چیزیں زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہو، سو وہ کائنستھیٹک لرنر ہوگا. سو یہ مختلف جو ماڈلز ہیں، فیمس ماڈلز، وہ ڈیوڈ کالبس کا ماڈل ہے لرننگ سٹائل کا، پیٹر ہنی اینڈ ایلن ممفرڈس کا ماڈل ہے، لرننگ ماڈیلٹیز بائی باربی اینڈ کولیگز ہے جس کو ہم واک ماڈل کہتے ہیں. اس طرح کگنیٹو اپروچز ہیں بائی اینتھنی گراشر. سو یہ مختلف ماڈلز ہیں جس کو ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈیوڈ کالبس جو ہے یہ 1984 میں انہوں نے ایک اپنی لرننگ سٹائل کے سٹائلز ماڈل ان کا تھا جو کہ ڈیولپ ہوا فرام ایکسپیرینشل لرننگ سائیکل in 1984. Kolb believed that effective learning occurs by a cyclic process. یہ نہیں ہے کہ یہ ون ٹائم ایک چیز ہے، but it's a kind of cyclic process in nature جو چلتا رہتا ہے ایک پہیے کی طرح. And what you have at the first is you have some experience, concrete experience آپ کا ہوتا ہے.
ڈسکریٹ ایکسپیرئنس فرسٹ سائیکل کا پارٹ ہے کہ آپ کسی بھی، فار ایگزامپل دس از یور لرننگ ایکسپیرئنس، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا لرننگ ایکسپیرئنس ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، یہ فارمل بھی ہو سکتا ہے، انفارمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو چونکہ ہماری فارمل اکیڈیمک ٹیچنگ ہے، سو ہم اس کو ریلیٹ کریں گے ود آر فارمل ایجوکیشنل اور جو انسٹیٹیوشن بیسڈ لرننگ ہے اس کے ساتھ. تو آپ کا یا تو کوئی نیا ایکسپیرئنس ہوتا ہے یا کوئی پرانا ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس میں کوئی نئی بات نکلتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. وچ ایکٹس ایز اے اسٹیمولس، یہ یاد رکھیں کہ آپ کا خواہ وہ نیا ایکسپیرئنس ہو، کسی کلاس میں بیٹھے ہو، ویڈیو سن رہے ہو، کتاب کھول کے آپ دیکھ رہے ہو، جو کہ کوئی نئی لرننگ ہے، نیو انفارمیشن ہے، یا آپ کوئی پرانی چیز ہے اور آپ اس کو پھر دوبارہ آپ نے کوئی نئی چیز اس میں نکالی ہے، نئی میننگ آپ نے نکالی ہے. سو یہ کیا کرے گا، یہ ایک سٹیمولس کریٹ کرے گا آپ کی برین میں. اس سے کیا ہوگا نیکسٹ سٹیپ میں سائیکل میں کہ ریفلیکشن آبزرویشن ہوگی. ریفلیکشن آبزرویشن کیا ہے؟ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جی آپ ریفلیکشن لاگ لکھ لیں، ریفلیکٹیو رائٹنگ کریں. میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی جو یہ لرننگ ایکسپیرئنس ہے اور یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے، یہ جائے آگے اور آپ صحیح طریقے سے لرن کریں اور آپ الٹیمیٹلی جو آپ کی کمپیٹنسی ہے وہ ڈیولپ ہو. سو ریفلیکشن آن دا نیو میننگ اور ایکسپیرئنس آپ کا، اسپیشلی آن دا ڈسکرپنسی اینڈ گیپ بٹوین لرنرز انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسپیرئنس. سو یہ یہاں آپ کیا کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں. جو یا تو نیا ایکسپیرئنس ہوگا تو اس میں نئی میننگ یا نئی انفارمیشن ہوگی، یا کوئی اولڈ ایکسپیرئنس ہوگا جس میں اس کی بھی کوئی نئی میننگ یا کوئی نئی ایکسپیرئنس اس کا نکلے گا. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں ڈسکرپنسیز کو کہ کیا اس میں گڑبڑ ہے، کہاں پہ آپ کے جو کانسیپٹس تھے پرانے اور جو نیا آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے یا لرن کیا ہے، ان کے درمیان کیا کیا پرابلمز ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، مختلف ہے، گیپ کیا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اور آپ کے ایکسپیرئنس میں، کیا گیپ ہے جو آپ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو آبزرویشن. دین دی تھرڈ اسٹیپ ان دس سائیکل از ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن. اسی ریفلیکٹیو آبزرویشن کے تھرو آپ کے نئے آئیڈیاز بنتے ہیں یا جو ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہے وہ ماڈیفائی ہو جاتے ہیں بیکاز آف واٹ، بیکاز آف یور ریفلیکٹیو آبزرویشن، جو کہ کہاں سے آئی، آپ کی ایکسپیرئنس سے آئی. یا وہ نیا ایکسپیرئنس تھا یا کوئی پرانا ایکسپیرئنس تھا جس کی کوئی نئی معنی نکلے، تو اس کو آپ نے ریفلیکشن آپ نے کی اور ایبسٹریکٹ کنسیپچولائز کیا، تھاٹس آپ کے بنے ایبسٹریکٹ تھاٹس. اب ایبسٹریکٹ تھاٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی جو تھنکنگ پروسیس ہے، جو آپ کے ذہن میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ایبسٹریکٹ تھاٹس. اسی طرح جب یہ آپ کے اس سے آپ گزرتے ہیں تو آپ ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ لرنر اپلائز دس ٹو دا آؤٹر ورلڈ. کہ جی لیٹس سپوز یو لرن سم تھنگ نیو، یو لرن سم تھنگ کہ جی میں نے تو اس کو دیکھا تھا، اس نے یہ کیا تھا. آپ سوچتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، کانسیپٹ آپ کا بن جاتا ہے، تھاٹس آپ کی ڈیولپ ہوتے ہیں، اینڈ دین یو go and try it yourself. So that is what active experimentation means. So یہ کولب کہتا ہے کہ جی آپ کا جو لرننگ ہے یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے، اور وہ سائیکلک پروسیس کیا ہے؟ کنکریٹ ایکسپیرئنس فالوڈ بائی ریفلیکٹیو آبزرویشن، ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن اینڈ دین ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن. یہ اگین دا سیم تھنگ، بٹ اس کے اندر بھی مختلف سٹائلز انہوں نے ایڈ کیے ہیں، جس طرح اکاموڈیٹنگ ہے، ڈائیورجنگ ہے، اسیمیلیٹنگ ہے، کنورجنگ ہے. یہ سٹائلز ہیں. یہ بہت سارے ڈسپلنز یا بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں.
جو اکاموڈیٹر ہوتے ہیں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں، دے ہیو کنکریٹ ایکسپیرئنس پلس ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن، وہ اسٹرانگ ان ہینڈز آن پریکٹیکل ہوتے ہیں، جیسے نرسز ہیں، ان کا کوئی کنکریٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے یا پیشنٹ کے ساتھ یا کلاس روم میں یا کہیں بھی، اینڈ دے گو اینڈ ایکسپیریمنٹ practically by doing it by hands on practice in the hospital. اسی طرح میڈیکل فزیوتھراپسٹ یہ سارے جتنے ہیں یہ اکاموڈیٹر زیادہ تر ہوتے ہیں. کنورجر کیا ہے؟ کنورجر بیسیکلی ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن اور ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن والے جو لوگ ہیں جو کہ تھیریز کو جو ایبسٹریکٹ ان کی کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نقشے بنائے، یہ ان کی ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں، ایک نقشہ بناتے ہیں، میپ بناتے ہیں، وہ ایبسٹریکٹ ہے نا، شروع میں ہے نہیں پریکٹیکلی، بٹ ان کی کوئی ایک آپ نے پیپر پہ بنا دیا اینڈ اس پیپر کو وہ کنورٹ کرتے انٹو ریئل ورلڈ سچویشن. ٹھیک ہے، آپ کا بلڈنگ، عمارت، سڑک، برج یہ بناتے ہیں. سو انجینئرز اس کے بہت ایک اچھا اگزامپل ہے. سو دے آر آلسو ہینڈز آن application but from theories. ڈائیورجر ہوتے ہیں. ڈائیورجر کیا ہوتے ہیں؟ کنکریٹ ایکسپیرئنس پلس جو ریفلیکٹیو آبزرویشن والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح اسٹرانگ ان کی امیجنیٹو ایبلٹیز ہوتے ہیں، وہ امیجن کر سکتے ہیں، چیزوں کو سوچ سکتے ہیں اینڈ ڈسکشن کر سکتے ہیں. سو یہ ان کی ریفلیکٹیو جو آبزرویشن ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جیسے سوشل ورکرز ہو گئے. اسی طرح اسیمیلیٹر جو ہے وہ ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن پلس ان کی ریفلیکٹیو آبزرویشن ہوتی ہے. یہ دو جن میں زیادہ ہو ان کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ انڈکٹیو ریزننگ اینڈ کریشن آف تھیریز. وہ کچھ بنا رہے ہوتے، تھیریز بناتے ہیں. سو جو فلاسفر فلسفے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسیمیلیٹر زیادہ تر ہوتے ہیں. ان کی ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن اور ریفلیکٹیو آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. سو یہ ڈیوڈ کولب کے ماڈل سے یہ جو چار مختلف فور سٹائلز ہیں یہ انہوں نے کیے کہ جی اکاموڈیٹر ہوتے ہیں، کنورجر ہوتے ہیں، ڈائیورجر ہوتے ہیں اور اسیمیلیٹر ہوتے ہیں. دین اٹ کمز اندر ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں پیٹر ہنی اینڈ ایلن ممفرڈس ماڈل. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کولب کے جو ایکسپیرینشل لرننگ ماڈل ہے اسی کو فردر انہوں نے ڈیولپ کیا اس کے اوپر، اس کو بلکہ ان کو اڈاپٹ کیا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ مختلف جو چیزیں ہیں، managerial experiences, having an experience, reviewing experience, concluding from experience and planning the next steps. Then یہ مینجمنٹ میں زیادہ یوز ہوتا ہے. سیکنڈ، align these stages to 4 learning styles. ان کی جو لرننگ سٹائلز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے پھر 4 فردر لرننگ سٹائلز دی کہ جی ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ریفلیکٹرز ہوتے ہیں، تھیرسٹ ہوتے ہیں اور پریگمیٹسٹ ہوتے ہیں. ایکٹیوسٹ اگین وہی لوگ جو کہ ایکٹیولی بائی ڈوئنگ سم تھنگ لرن کرتے ہیں. ریفلیکٹرز وہ لوگ ہیں جو ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں اور ریفلیکشن کے تھرو لرن کرتے ہیں. تھیریسٹ اگین جو وہ لوگ جو کہ ایبسٹریکٹ ان کی تھاٹس کنسیپچولائزیشن کرتے ہیں وہ لوگ تھیریسٹ ہوتے ہیں. پریگمیٹسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریئل لائف سینیریو میں چیزوں کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں فار سولوشن آف دیئر پرابلمس اور امپروونگ دیئر ورک. سو یہ 4 مختلف ان کے سٹائلز ہیں لرننگ کے، اور اس کو کالب ایکسپیرینشل لرننگ ماڈل کو ہی انہوں نے اڈاپٹ کر کے یہ بنائے. تو سم ہاؤ اٹ ساؤنڈز لائک ویری سملر ٹو دا کالب ماڈل. اسی طرح
جو لرننگ ماڈیلٹیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویک. ویک بیسیکلی ایکرونیم ہے جو کہ نکلا ہے ویژولائزنگ ماڈیلٹی، آڈیٹری ماڈیلٹی اور کائنستھیٹک ماڈیلٹی. اس کو والٹر برگر باربے اینڈ کولیگز نے پروپوز کیا کہ یہ مختلف لرننگ ماڈیلٹیز ہوتی ہیں. جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچھ لوگ ویژولائزیشن کے تھرو یا پکچرز یا پکٹوریل یا ویڈیوز کے تھرو ان کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا سٹائل لرننگ کا ویژولائزیشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ویژولائزیشن ہوتا ہے اور ان کو اور ان کی بلکہ یہ اسٹرانگ ان کا پریفرڈ سٹائل اکثر یہ ہوتا ہے. ان کو اسس کرنے بھی مختلف ٹولز بنائے ہیں. یو کین براؤز گوگل اسکالر، اور میں نے بھی ریسرچ کی ہے نرسنگ اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ بیچلرس کی جو نرسنگ اسٹوڈنٹس ہے کہ زیادہ تر ان کی لرننگ سٹائلز کیا ہوتی ہیں. سو یو کین گوگل اٹ اور آپ کو بڑے اس پہ ڈیٹیل سے آرٹیکل مل جائے گا. آڈیٹری ماڈیلٹیز ہوتی ہیں کہ لسننگ کے تھرو وہ زیادہ سیکھتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس. اس طرح کائنستھیٹک ہے. کائنستھیٹک وہ لرنرز ہے جو سیکھتے ہیں بائی ڈوئنگ سم تھنگ پریکٹیکلی. اس طرح وارک ماڈل ہے. وارک جو ہے یہ بیسیکلی ویژول، آرل، ریڈ، رائٹ اینڈ کائنستھیٹک سینسری ماڈیلٹیز سے نکلا ہے، جو کہ فلیمنگ اینڈ ملز نے 1992 میں ڈیولپ کیا. اس میں وہی چیزیں ہیں، ویژول، آرل، ریڈ رائٹ اور کائنستھیٹک. ویژول اگین دا سیم ایز پریویس کہ وہ جو پکٹوریل ڈسپلے یا ویڈیوز کے تھرو ان کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. آرل از تھرو لسننگ. ریڈ رائٹ ناؤ، ریڈ رائٹ سم تھنگس who learn through reading اور writing. سو یہ انہوں نے اضافہ کیا. اینڈ جو کائنستھیٹک ہے the same as by doing learning by doing something. اس طرح مختلف کوگنیٹو اپروچز کو اینتھنی گراشا اینڈ شیرل نے 1974 میں فارمولیٹ کیا، جس کو انہوں نے لرننگ سٹائل سکیلز کہا. اس میں مختلف لرننگ سٹائلز ہیں، جس طرح ایوائڈنٹ ہے، پارٹیسپیٹیو ہے، کمپیٹیٹیو ہے، کولیبوریٹیو ہے، ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ. سو تو یہ مختلف ان کے لرننگ سٹائل ہے اور کوگنیٹو اپروچز ہے. یہ جو کوگنیٹو اپروچز ہے کہ کوئی اوائڈنٹ ہوتا ہے، کوئی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، پارٹیسپیٹیو ہوتا ہے، کوئی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے، کوئی کولیبوریٹیو لرنر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹیولی زیادہ لرن کرتے ہیں. کچھ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ لرنرز ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی the test was originally designed to provide teachers with insight on how to approach instructional plans. So ان کے لیے یہ ٹیسٹ پلان کیا گیا اور ان کے اوپر لوگوں کو اسیس کیا گیا کہ لوگوں کی اسٹوڈنٹس کی لرننگ سٹائلز کیا ہوتی ہیں. اب یہ جو بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں، وہ پیڈاگوگی ورسز انڈراگوگی ہے. پیڈاگوگی بیسیکلی نکلا ہے پیڈی ایگو. پیڈی مینس چائلڈ، ایگو مین گائیڈ. سو پیڈاگوگی مین کہ جو چلڈرن کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس یا انسٹرکشنل اسٹریٹجیز یا جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ آپ کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پیڈاگوگی. جبکہ اینڈراگوگی از the opposite to this, means that andras means man, ego means guide. سو جو ایڈلٹس کے لیے آپ گائیڈ کرنے کے لیے جو آپ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کرتے ہیں، دیٹ از ٹرمڈ ایز اینڈراگوگی. یہ گریک اوریجن ہے اور یہ دو مختلف اپروچز ہے ٹورڈز ٹیچنگ اینڈ لرننگ. سو آپ کے ساتھ جو ہم ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں انگیج ہوتے ہیں وہ تھرو انڈراگوگی ہوتے ہیں.
اب دیکھتے ہیں کہ انڈراگوگی اور پیڈاگوگی میں فرق کیا ہے، مطلب کہ چائلڈ کو ٹیچ کرنا یا گائیڈ کرنا اور ایڈلٹس کو گائیڈ اور ٹیچ کرنے میں کیا فرق ہے۔ ناولز جو ہے اس کی تھیری ہے ایڈلٹ لرننگ تھیری، جس کو ہم کہتے ہیں اینڈراگوگی۔ اس نے 6 پرنسپلز ڈیولپ کیے۔ وہ 6 پرنسپلز یہ تھے کہ ایڈلٹس آر انٹرنلی موٹیویٹڈ اینڈ سیلف ڈائریکٹڈ۔ نمبر 1 کہ جی جب تک آپ انٹرنلی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک آپ سیلف ڈائریکٹڈ لرنر نہیں ہوں گے، آپ لرن نہیں کر سکتے، چاہے جس مرضی آپ کے ساتھ سامنے استاد ہو، چاہے جو مرضی آپ کے سامنے فیسلٹیز ہو، چاہے جو مرضی آپ کے سامنے کتابیں ہوں، چاہے جو مرضی آپ کے ساتھ فیسلٹیز ہو، جب تک آپ انٹرنلی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے، آپ خود سے سیلف ڈائریکٹڈ آپ کی لرننگ نہیں ہوگی، آپ کی لرننگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے اپوزٹ جو جو بچے ہوتے ہیں ان کی سیلف موٹیویشن یا انٹرنل موٹیویشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایکسٹرنل ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو آپ ایکسٹرنلی تھرو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے تھرو ٹیچ کرتے ہیں کہ پیرنٹس نے جی کہنا ہے کہ آپ نے لرن کرنا ہے، یا ٹیچر نے یہ ٹاسک دیا تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اگر نہیں کیا تو ان کی موٹیویشن ہو یا نہ ہو، بٹ دے ہیو ٹو لرن۔ سو ان کی اتنی یہ جو ایسپیکٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس۔ ایڈلٹس دین برنگ لائف ایکسپیرینسز اینڈ نالج ٹو لرننگ ایکسپیرینس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ ایڈلٹس ہوتے ہیں بہت سارے جگہوں پہ، ان کی جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، آپ کے یہاں تک آنے تک بہت سارے مختلف جگہوں پہ ایکسپیرینسز آلریڈی ہوئے ہیں۔ سو ہم جو اب آپ کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کو آپ کمپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں پریویس آپ کے ایجوکیشنل جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، اور ابھی کا جو آپ کا لرننگ ایکسپیرینس ہے وہ آپ ان کے ساتھ کمپیریزن آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو آپ پہلے سے ہی آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے بارے میں آج لیکچر دے رہا ہوں، ان کے بارے میں ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا۔ لیکچر کیا ہوتا ہے، جو لیکچر کا ورڈ ہے آپ نے بہت ساری جگہوں سے سنا ہے۔ اس طرح جو اسمال گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس طرح جو ایڈلٹ ہے، پیڈاگوگی ہے، انٹراگوگی ہے، ایڈلٹس، پیڈس، یہ چیزیں کچھ نہ کچھ آپ کی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پیڈیاٹرکس یا جو چلڈرن ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ جب جاتے ہیں ان کو بالکل بھی ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یا تو بالکل زیرو ہوتا ہے یا بہت مینیمل ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ دین ایڈلٹس آر گول اورینٹیڈ، ان کا گول ہوتا ہے لائف میں۔ جیسے آپ کا گول ہے میں نے ڈگری لینی ہے، میں نے فلانی جگہ، آپ نے پہلے سے سوچا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی، تو آپ کا پہلے سے گول ہوتا ہے۔ جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے، ان کا کوئی گول نہیں ہوتا اس سٹیج پہ، جس سٹیج پہ میں بات کر رہا ہوں، جیسے میٹرک تک یا ایف ایس سی تک آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن میں یہ گول نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ایڈلٹس آر ریلیونسی اورینٹیڈ، آپ ریلیونٹ انفارمیشن کو دیکھتے ہیں۔ آپ ریلیونٹ کیا ہے؟ ریلیونٹ یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ جی اس کا مجھے فائدہ کیا ہے، میرے پریکٹیکل لائف میں یہ کہاں پہ یوز ہوگا۔ سو آپ ریلیونٹ انفارمیشن کو پک کرتے ہیں، باقی چیزوں کو ڈیلیٹ مارتے ہیں۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ جو ویڈیوز ہماری ہوتی ہیں جو یوٹیوب پہ ایون اکثر بہت سارے لوگوں نے اس کو صرف 5 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ دیکھا ہوتا ہے، اور وہ ایسے انہوں نے فارورڈ کیا ہوتا ہے کہ جو بالکل ریلیونٹ ان کو شاید ضرورت ہو وہی چیزیں انہوں نے پڑھی ہوگی، ادروائز انہوں نے اور چیزیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ سو ایڈلٹ جو ہوتے ہیں وہ ریلیونسی اورینٹیڈ ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پریکٹیکل چیزیں بتائے، ہم ایبسٹریکٹ میں نہیں جاتے، ہمیں
وہ چیز سکھائیں جو ہمیں ضرورت ہے. اس طرح ایڈلٹس جو ہوتے ہیں لرنرز لائک ٹو بی ریسپیکٹڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ان کی رسپیکٹ نہ ہو وہ نہیں سیکھ سکتے. سو یہ ناول نے جو ان کی تھیری ہے ایڈلٹ لرننگ کی اس میں انہوں نے یہ 6 پرنسپلز ڈیولپ کیے جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اینڈ یہ بہت پریکٹیکل ہے فار ایڈلٹس. اب اسی کے اوپر گانی نے آپ دیکھیں 1916 to 2002 یہ رابرٹ گانی رہا. یہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ تھا اینڈ ہی از امنگ مائی فیوریٹ. سو اس کی ایک بک ہے دا کنڈیشن آف لرننگ. فرسٹ ہی پبلش ہوئی تھی 1965 میں. اس نے آئیڈینٹیفائی کیے مینٹل کنڈیشنز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے فار افیکٹو لرننگ. اب گانی نے کوئی 9 اسٹیپ کا پروسیس کریٹ کیا دیٹ ڈیٹیل ایچ ایلیمنٹ ریکوائرڈ فار افیکٹو لرننگ. وہ 9 اسٹیپس یا 9 اسٹیپ پروسیس کیا ہے وہ اگلی سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. دا ماڈل از یوزفل فار آل ٹائپس آف لرننگ. چاہے وہ آپ اسکول میں کر رہے ہو کالج یونیورسٹی میں یا آپ کسی پریکٹیکل ٹریننگ ورکشاپس میں کر رہے ہو یہ آپ کو کام آئے گی. یہ آپ نے سیکھ لیا آپ استاد بن کے. تو یہ جو انسٹرکشنل تھیری ہے تھیری آف انسٹرکشن آف گانی یہ انہوں نے 1965 میں ڈیولپ کی اور ان کے 9 سٹیپ ان کا پروسیس انہوں نے کریٹ کیا. 9 سٹیپ میں کیا ہے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں یو گین اٹینشن. ٹھیک ہے. اٹینشن گیننگ میں کیا آپ کر سکتے ہیں آپ آ کے صرف چپ بھی رہ سکتے. فار ایگزامپل کلاس بہت شور کر رہا ہے آپ آ گئے ہیں نئے ٹیچر ہیں اینڈ آپ اپنے آپ کو آپ نے انٹروڈیوس کیا. یو کین ہیو اے لٹل جوک بیفور یو اسٹارٹ. آپ پوچھ سکتے ہیں آج موسم کیسا ہے. اٹس لائک گیٹنگ اٹینشن. سو اٹینشن سیکنگ از ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ کو اٹینشن نہ ہو اسٹوڈنٹ کا آپ نیکسٹ نہیں جا سکتے ٹورڈز دی پرابلم سالونگ اور جو آپ کی ریٹینشن آپ پرفارمنس ایلیسٹ کرنا چاہتے ہیں. سو آپ فرسٹ آف آل کیا کرتے ہیں یو گین اٹینشن. یو انفارم لرنرز آف آبجیکٹیوز. سو دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے انفارم کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ہمارے جیسے میں نے آپ سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ آبجیکٹیو ڈسکس کی کہ ہمارے یہ آبجیکٹیوز ہے. اٹینشن کے لیے میں نے کیا کیا میں نے آپ کو سلام کیا. میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جی یہ پرانا جو وہ تھا اس میں آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا یا ہم اس میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. سو یہ آپ کے لیے کہ سیکنڈ سٹیپ پہ آپ اپنی آبجیکٹیوز لرنر کے ساتھ ڈسکس کریں. تھرڈ پہ آپ سٹیمولیٹ کریں ریکال آف پرائر لرننگ. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں ایڈلٹ لرننگ پرنسپل کی طرف واپس جائیں. تو آپ ایڈلٹ لرننگ پرنسپل میں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہمارے ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ with certain experiences آتے ہیں. سو وہ یہ جو experiences ہیں ان کو ریکال کرنے کے لیے آپ سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں ریکال. آپ پوچھ سکتے ہیں کویسچنز تو ان کویسچن سو یہ جو آپ سٹیمولیٹ کرتے ہیں ریکال آف پرائر لرننگ کو وہ کویسچنز کے تھرو یا کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں یا کوئی چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے جو لرنرز ہیں وہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے. پریزنٹ اسٹیمولس مٹیریل وین یو ریکال آپ کو پتہ چل گیا اب آپ کے ساتھ آپ بہت ساری چیزیں سائملٹینیسلی کر رہے ہیں. آپ کے لرنرز انفارم بھی ہے اٹینٹیو بھی ہے ان کی لرننگ کہاں تک ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا تھرو ریکال آف پرائر لرننگ کی. جی آپ کے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کتنا نالج ہے اس پرٹیکولر ایشو یا کانسیپٹ کے حوالے سے. تو آپ نے فورتھ سٹیپ پہ آپ نے پریزنٹ کیا جو مٹیریل ہے یا جو کانسیپٹ ہے. دین یو پرووائڈیڈ لرننگ گائیڈنس کی جی آپ اس طرح لرن کریں یہ چیز ہے. جب آپ نے
تھیری کانسیپٹس جو ہے وہ ڈسکس کیں. دین یو شوڈ elicit سم پرفارمنس کی جی وہ پریکٹیکلی کچھ کریں, ان کی ایٹیچیوڈ میں فرق آئے, ان کو جو آپ نے سکھایا ہے ان کو وہ سمجھ بھی آ گئی اور وہ پرفارم کر بھی سکتے ہیں. دین یو پرووائڈ فیڈ بیک کہ جی آپ کا ٹھیک تھا یا آپ کا ٹھیک نہیں تھا, آپ کس لیول تک پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. آفٹر اسسمنٹ دین یو اسس پرفارمنس کہ جی ان کا پرفارمنس کیا ہے. جب آپ نے پرفارمنس اسس کیا دین یو گو فار انہانس ریٹینشن اینڈ ٹرانسفر جو کہ جنرلائزیشن کے لیے ہوتا ہے. نیکسٹ وہ کس طریقے سے اپنے اس نالج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں انٹو دیئر روٹین یا ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے ان کے اوپر وہ کیسے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. یہ سارے 9 سٹیپس ہیں جس کے تھرو آپ کوئی بھی جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو کرتا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی مجھے فیڈ بیک دے, مجھے آپ ریفلیکشن کے تھرو اپنا فیڈ بیک پرووائڈ کریں. سو یہ میں کیا کر رہا ہوتا ہوں, میں اسی چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ اگر آپ گینی کہ اس ماڈل کو فالو کریں, آئی ایم شیور یو بیکم اے گڈ ٹیچر. Thank you very much, dear students. It was always pleased کہ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو جب کوئی کسی کو سمجھ آتی ہے تو آئی بیکم ویری ہیپی. سو ہیپی رمضان, اینڈ عید آ رہی ہے تو ایڈوانس میں آپ لوگوں کو عید بھی مبارک. Stay happy, stay healthy. Thank you very much.